اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 24 سال کی عمر میں اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ 24 سال، ہائے ہائے۔ جب ان ایک روایت، یہ بھی صحیح روایت ہے، غسل کی روایت بھی آتی ہے، جو میں روایت کر رہا ہوں یہ بھی صحیح روایت ہے۔ آپ جب بیمار تھیں، حضرت علی کسی کام کو نکلے تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا میرے غسل کا پانی رکھو۔ انہوں نے غسل کا پانی رکھا، غسل فرمایا، کہا میرے فلاں کپڑے نکالو، وہ نکالے پہنے، کہا میری چارپائی بیچ کمرے میں کر دو، انہوں نے بیچ کمرے میں کر دی۔ لیٹ کر قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی اب میں مر رہی ہوں، علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو گیا ہے۔ فرمایا میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے، میرا کندھا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے۔ ہاں، جب حضرت علی آئے تو کہانی ختم تھی۔ کہو کہ یہ پیغام ہے، کہ اسی پہ عمل ہوگا۔ اسی طرح اٹھایا گیا میت کو۔ ہوئے ہوئے، اور آج کی عورت کپڑے سے باہر آنے کی کوشش میں ہے، مختصر سے مختصر لباس، اور یہ مغرب چال چل رہا ہے میری تمہاری بیٹیوں سے، انہیں بچاؤ اس آگ سے، انہیں بچاؤ اس آگ سے۔ عورت چھپی چیز کو کہتے ہیں، عورت ننگی چیز کو نہیں کہتے۔ اس گرمی دیکھو میرا گلا اوپر تک بند ہے، ہمیں گرمی نہیں لگ رہی؟ شیطان نے کیا چکر، سینے تک گلے کھلتے جا رہے ہیں، آدھی کمر ننگی ہوئی جا رہی ہے، سینے ننگے ہو رہے ہیں، بازو اوپر جا رہے ہیں۔ اور میں شرم سے بتا رہا ہوں، اور اندر میں گھل اور کڑ کے بتا رہا ہوں، میں کوئی غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں۔ میری ہی بیٹی ہے، میری ہی بہن ہے، میری ہی ماں ہے، ساری امت کی مائیں ہماری مائیں، ساری امت کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، ساری امت کی بہنیں۔ کسی کی بیٹی ننگے ہو کر گئی تو میری بیٹی ننگی ہو گئی ہے۔ میں کئی سال رویا، اب تو بھول گیا ہوں۔ میں لاہور کے ایک بڑے علاقے میں گاڑی میں جا رہا تو سامنے ایک گھر تھا، وہاں سے میں نے یوں مڑنا تھا، وہ گھر سارا کمرہ شیشے کا، دوسری منزل پر، اور اگلی دیوار ساری شیشے کی۔ اس میں کوئی 6-7 سال کی بچی تھی، وہ رقص کر رہی تھی اور ایک عورت اس کو رقص سکھا رہی تھی۔ میں کئی سال رویا، مجھے نہیں پتا وہ کس کی بیٹی تھی، وہ کون لوگ تھے، لیکن مجھے یوں لگا یہ میری ہی بیٹی ناشا، کہ میں نے اس کے باپ کو نہ سمجھایا، میں نے اس کی ماں کو نہ سمجھایا کہ کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو، تو میرا قصور ہے؟ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میں جب بولتا ہوں تنقید پر نہیں بولتا ہوں، غصے سے نہیں بولتا ہوں، میں درد سے بولتا ہوں، غم سے بولتا ہوں، کڑھن سے بولتا ہوں۔ فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ اپنی بیٹیوں کو، خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ اپنی بیٹیوں کو، مغرب کے پیچھے مت چلنے دو اپنی عورت کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈنڈا اٹھاؤ، میں کہہ رہا ہوں ترغیب دو، محبت سے سمجھاؤ، انہیں تبلیغ میں نکالو، انہیں آخرت سمجھاؤ۔ پہلا قصور تو ہمارا ہے، ہم نے کب انہیں اللہ اس کے رسول کی زندگی بتائی، ہم نے کب ان کو خدیجہ اور فاطمہ کی سیرت سنائی، ہم نے کب انہیں بتایا کہ بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں، ہم نے بیٹوں کو کب بتایا کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے، تو آپ نے کہا رات کو چلتا ہوں تو آگے چلتا ہے، کہ دشمن رات میں ہمیشہ آگے سے وار کرتا ہے تو پہلا وار میرے پر آئے، باپ پر نہ آئے۔ دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، کہ دن میں دشمن پیچھے سے وار کرتا ہے تو کوئی وار آئے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس گھر میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اونچا نہ ہو جاؤں۔ میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو جب میرا ہاتھ سالن کی طرف بڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے، پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو تو کہیں میں آگے بڑھ کے اٹھا نہ لوں۔ جب روٹی کی طرف میرا ہاتھ بڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا روٹی کا ٹکڑا میرے باپ کو پسند ہو، کہ یہ ہے میرا بیٹا حسن۔ ایسے 50 بچے بھی ہوں تو وہ راحت اور ٹھنڈک ہیں، اور ایک بچہ ہو اور سانپ ہو، ایک بیٹی ہو اور وہ ناگن ہو تو وہ تو زندگی برباد ہو گئی۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، چھوٹا خاندان زندگی آسان، اور چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، فرما بردار خاندان سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ ایک بیٹا وہ ناگ بنا،
ایک بیٹی وہ ناگن بنی تو تمہاری زندگی کہاں سے آسان ہوگی؟ 10 بیٹے ہوں حسن جیسے، 40-50 بیٹے ہوں حسن جیسے، جنت ہی جنت، جنت ہی جنت، یہ جہان بھی جنت، وہ جہان بھی جنت۔ اے دھوکے سے نکلو، یہ تمہیں باطل دھوکہ دے گیا ہے۔ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم ہو گئی، اللہ کی قسم آبادی کے بڑھنے سے روٹی کم نہیں ہوئی، سود کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ بانڈوں کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ سٹے کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ جوئے کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے، یہ انشورنس کمپنیوں کی وجہ سے روٹی کم ہوئی ہے۔ یہ 4 چیزیں نکالو اپنے کاروبار سے، معاشرت سے، معیشت سے، پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 15 ارب بھی ہو جائے تو روٹی سب کو پوری ہو گئی۔ ہائے میں کیا بتاؤں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کہیں بہک کے چلا جاتا ہوں، ہمیشہ کوئی مضمون سوچتا ہوں وہ سارا گم ہو جاتا ہے، پھر میں لوٹ کے ادھر آ جاتا ہوں، اے اللہ سے تعلق بناؤ، اے اللہ کے نبی کے قدموں میں جھکو، اس کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ مجھے سارے مضمون بھول گئے، میں کیا کروں؟ میں جو ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں فریادی بن جاتا ہوں، میری ہائے ہائے نکلنا شروع ہو جاتی، میں تم پر اپنے علم کا کیا روب جماؤں؟ تم میرے لیے واہ کرو گے تو کوئی میرے نمبر بن جائیں گے اللہ کے دربار میں، آہ کرو گے تو کوئی میرے نمبر گھٹ جائیں گے اللہ کے دربار میں، نہیں نہیں، تمہاری واہ سے مجھے اللہ بڑا نہیں بنائے گا، تمہاری آہ سے اللہ مجھے نہیں گھٹ۔ وہ اندر کی چیز ہے جس سے لوگ بڑے بنتے ہیں اللہ کے دربار میں، وہ اندر کی خواصیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کا مقام اللہ کی نظروں میں کھٹتا ہے۔ لوگوں نے تو نبیوں کو ذبح کر دیا، لوگوں نے تو اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو لوگوں کی آہ واہ سے کچھ نہیں بنتا۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ مل گیا، اللہ ناراض ہوا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اور بھائیو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو لو، اللہ کے قدموں میں جھکو جھکو جھکو، وہ ملے گا اس کے محبوب کی زندگی کو اپنانے سے، وہ ملے گا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آنے سے، اس کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جن کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے میرا کندھا بھی ننگا نہ ہونے پائے، اسی امت کی بیٹیاں ننگے ہونے کے فکر میں ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے اسکول تو آگ نہ لگے تو کیا؟ پرسوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، بچی اس کی ننگی، ساری ٹانگیں ننگی، اسکول سے لے کر آ رہا، آئے ہائے ہائے، نہ یہ ڈوب کے مرا نہ اسکول والے ڈوب کے مرے، کیا ہماری بیٹیوں کو ننگا کر رہے ہو؟ ہائے میں کیا کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ میں جاؤ، وہ دین سیکھنے سے آتا ہے، صرف سننے سے نہیں آتا۔ جاؤ جاؤ تبلیغ میں پھرو، اگر کچھ ایمان میں حرارت پیدا کرنی ہے، اگر کوئی شمع فروزاں کرنی ہے تو اللہ کی راہوں میں پھرو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔